علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام کے ساتھ کروڑوں درود و سلام نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات کے لیے۔ حضرات محترم، قرآن مجید ویسے تو سارے کا سارا ہی ایک زندہ معجزہ ہے، لیکن اس کی بعض صورتیں اور بعض آیات ایسی ہیں اس میں اتنی جامعیت پائی جاتی ہے، جیسے سورہ عصر کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسانیت کی ہدایت کے لیے صرف سورہ عصر نازل کر دی جاتی تو وہ کافی کہ کامیاب لوگ، خسارے سے بچنے والے لوگ، ایمان، عمل صالح، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر۔ اسی طرح یہ جو آیت مبارکہ جس کو آیت بر کہا جاتا ہے کہ نیکی کا حقیقی کانسیپٹ کیا ہے اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ کیا ہے، تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ اللہ کے ساتھ وفاداری یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو در حقیقت اس کی نیکی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لایا، اور اس نے مال کو خرچ کیا اللہ کی محبت میں، رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، راہ چلتے مسافروں میں، اور مانگنے والوں کو اور گردنیں آزاد کرانے میں، اور نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو ادا کیا، اپنے وعدے کو، عہد و میثاق کو پورا کرنے والے، جب وہ کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں پھر اس پر ڈٹ جانے والے، مالی تکلیف ہو، جسمانی تکلیف ہو یا عین اس کے لیے جنگ کی حالت ہو تو وہ ڈٹ جانے والے، صبر کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں اولئک الذین صدقوا، کہ جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہ ہیں لوگ متقی اور پرہیزگار۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک نیکی کا اور تقوی کا ایک ہمارا ایک اپنا خود ساختہ ایک تصور ہے جو قرآن و سنت سے بعض معاملات کے اندر ہٹا ہوا ہے۔ ہمارے ذہن کے اندر نیکی کی ایک جو تصور ہے، قرآن مجید اس کی نیکی کی اور تقوی کی، اور در حقیقت یہ سارا کا سارا دین یہ سچائی پر مبنی ہے، اور سچے لوگ جو کون ہیں، سچا دین کون ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات فرمائی کہ نیکی، بر کا معنی ہے، ہم کہتے ہیں بر بوالدیہ، وہ بیٹا جو اپنے والدین کے حقوق ادا کرتا ہے اور وہ فرما بردار ہے۔ بر بالقسم، وہ آدمی جو اپنی قسم کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح اس بر میں، اس نیکی اور بھلائی کے، خیر کے اس کانسیپٹ کے اندر اللہ سے ہر طرح کی جو کمٹمنٹ ہے، اس کا انفرادی زندگی کا دائرہ ہو یا اجتماعی زندگی کا دائرہ ہو، آدمی اس کمٹمنٹ کو جو ہے وہ پورا کرنے والا ہے۔ اس وفاداری کا اللہ کے ساتھ
خود اللہ رب العالمین کے لیے بھی بر کا لفظ قرآن مجید کے اندر آیا کہ وہ اپنے بندوں سے جتنے اس نے وعدے کیے ہیں وہ سارے کے سارے وعدے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اس کو پورے کرنے والا ہے۔ تو گویا اس میں کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے حقوق اور واجبات جو ہے اس کو ادا کرنا ہر معاملے کے اندر۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں اس آیہ مبارکہ میں اعتقادات کا تذکرہ ہے اور اعتقادات کے نتیجے کے اندر جو اعمال ہیں اس کا تذکرہ ہے، اور پھر معاملات کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد صبر کا تذکرہ ہے، اس پر ڈٹ جانے کا معاملہ ہے۔ تو حضرات محترم، ایک نیکی کا جو ہمارا اپنا ایک خود ساختہ کانسیپٹ ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ اہل مکہ حج کے دنوں کے اندر تھوڑی دور جا کے اسی آیت سے آگے جا کے آیت آ رہی ہے کہ وہ اپنے گھر کے پچھواڑے سے دیوار پھلانگ کے اندر آتے تھے، دروازے سے اندر نہیں آتے تھے۔ یہ ان کے ہاں ایک حج کے دنوں کے اندر نیکی کا ایک خود ساختہ تصور تھا۔ قرآن مجید نے کہا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں اس کے پچھواڑے سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو در حقیقت تقوی کا نام ہے، پرہیزگاری کا نام ہے۔ تقوی کا وہ تصور جو قرآن مجید نے دیا ہے، تمہارا خود ساختہ تصور نہیں کہ اتنے دانے کی تسبیح ہونی چاہیے، ایسا جبہ اور دستار ہونی چاہیے اور فلاں، یہ جو تمہارا اپنا ایک تصور ہے نا، نہیں، قرآن کیا تصور دیتا ہے تقوی کا اور نیکی اور پرہیزگاری کا۔ اب اس پہ یہود اور نصارہ اس پر جو ہے وہ طنز کی گئی ہے، جو مسلمانوں پر جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مکہ میں نماز پڑھتے تھے، اور اب مدینہ میں چلے گئے ہیں تو اب یہ بیت اللہ کے اندر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو بیت المقدس بھی گویا اس کی بھی جہت وہی تھی اور بیت اللہ بھی سامنے تھے، لیکن جب آپ مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے گئے تو وہ الٹ سمت کے اندر تھے۔ آپ کو پتا ہے جن لوگوں نے دیکھا وہ مسجد قبلہ تین وہاں پر موجود ہے، اپوزٹ ڈائریکشن کے عین نماز کی حالت کے اندر تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ اب اس پر یہودیوں نے فتنہ اٹھا دیا کہ وہ 17 مہینے کی نمازیں کدھر گئیں جو تم نے مدینہ میں آ کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ تو یہ تحویل قبلہ کا حکم دراصل جب وہ امامت اور پیشوائی کا منصب یہود اور نصارہ سے لے کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منتقل کیا گیا ہے، تو قرآن مجید نے اس پر جب وہ بحث کی ہے کہ اللہ کے بندو کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ مشرق میں رہتا ہے یا اللہ مغرب میں رہتا ہے، اللہ خانہ کعبہ میں رہتا ہے یا اللہ بیت المقدس میں رہتا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ بھئی اصل بات تو اللہ کے حکم کی ہے، اللہ نے ایک علامتی طور پر بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا ہے۔ اچھا جی، پھر یہود و نصارہ جو ہیں یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کون سا تھا؟ حضرت ابراہیم پہلے تھے یا سلیمان علیہ السلام پہلے تھے؟ ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قبلہ جب وہ کون سا تھا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ تو اس کائنات کے اندر سب سے پہلی جو عمارت بنائی گئی ہے، آپ نے دیکھا وہ وقوف عرفات کے موقع پر جبل رحمت میں ایک علامت ہے جہاں حضرت اماں حوا اور حضرت آدم اس وقت یہ قبلہ خانہ کعبہ موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس کے بنیادوں سے اس کو دوبارہ جو ہے جب وہ تعمیر کیا ہے، کئی دفعہ بیت اللہ جو ہے وہ تعمیر ہوا ہے اور کئی دفعہ سیلاب کی صورت میں اور مختلف اس کی جو ہسٹری ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق بھی اور مغرب بھی، اور اللہ تو انسانوں کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ لہذا یہ مسئلہ ہے، علماء نے بیان کیا کہ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ کو قبلے کی سمت معلوم نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی ایسا آدمی اور ذریعہ بھی نہیں ہے کہ آپ پتہ کر سکیں، تو آپ اندازے سے جیسے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر مغرب کی طرف جدھر سورج غروب ہوتا ہے اس طرف جو ہے وہ قبلے کا رخ ہے، اور آپ نے جب وہ خیال کیا کہ اس طرف مغرب ہے اور یہ قبلے کی جہت ہے اور آپ نے نماز پڑھ لی، اور بعد میں آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ تو قبلے کی سمت نہیں ہے، تو اب آپ نے نماز دہرانی نہیں ہے۔ کیوں؟
فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی اپنا رخ کر لو گے اللہ کا چہرہ پالو گے۔ تو مشرق اور مغرب کی بحث نہیں ہے، بیت المقدس اور بیت اللہ کی بات نہیں، بات اللہ کی ہے۔ یہ جو فروعات کے اندر تم الجھتے ہو، خود ساختہ ایک دین کا تم نے ایک تقوی کا تصور بنا لیا ہے، اس فروعات کی بحث نے، اب آپ دیکھیں کہ یہ مشرق اور مغرب کی بحث کیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام وہ بیت المقدس کے مشرقی کونے کے اندر انہوں نے اعتکاف کیا۔ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، ذرا یاد کرو، ذکر کرو کتاب کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا کہ انہوں نے مشرقی کونے کے اندر جب اعتکاف کیا تھا۔ اب اس کی ضد میں کہ وہ مشرقی کونے کے اندر جو ہے وہ نصارہ اور حضرت مریم علیہ السلام نے اس کو جائے نماز بنا لیا، تو انہوں نے اس کی ضد کے اندر مغرب کی طرف جب وہ اپنا منہ جو وہ کر لیا، اور یہ مشرق اور مغرب کی بحث جو ہے اس کے اندر پڑ گئے، فروعات کی بحث کے اندر پڑ گئے، اصل دین جو ہے اس کو چھوڑ دیا، اور ظاہری علامتوں کے اوپر جب وہ بحث شروع ہو گئی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنی قوم سے کہا کہ تم مچھر تو چھانتے رہتے ہو اور اونٹ پورے کا پورا نگل جاتے ہو، یعنی جب دینداری کا تمہیں تقوی کا حصہ ہوتا ہے تو تمہارا حال کیا ہے کہ تم بڑے بڑے کبیرہ گناہ تو کرتے ہو لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث مباحثہ کرتے ہو، فروعات کی بحث، فرقہ واریت کی بحث۔ تو یہ یہود اور نصارہ کی تباہی کا ایک سبب یہ ہے کہ اصل دین نہیں، ظاہری علامات کو جب وہ دین بنایا ہوا ہے اور خاص خاص موقعوں کے اوپر ظہور ہوتا ہے اور موجود ہوتے ہیں، اور دین کی جڑ اور اصل اور پورے کا پورا دین جو ہے وہ اس پر عمل موجود نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ، اب آپ دیکھیں جب یہود اور نصارہ کی اس فرقہ واریت اور فروعات کی بحث کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ قبلے کی بحث اور یہ فروعات کی بات، یہ رفع یدین کا مسئلہ، بھئی تم نماز پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسے بھی کیا ہے تو یہ بھی جائز ہے، علماء سے پوچھ کے دیکھ لیں، اور ایسے بھی کیا ہے تو یہ بھی جائز۔ معاملہ غلط اور صحیح کا نہیں ہے کہ اونچی آمین کہنی ہے یا نیچی آمین کہنی ہے، اور معاملہ بہتر سے بہتر کی جستجو ہے۔ علماء کے درمیان غلط اور صحیح کی، یہ نماز کے بارے میں اور دیگر معاملات کے بارے میں غلط اور صحیح کی بحث نہیں ہے، بلکہ اولا اور خلاف اولا کی بات ہے کہ آخری عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا تھا، زیادہ عمل کون سا تھا، زیادہ پختہ حدیث کس معاملے کے اندر ملتی ہے۔ علماء کے درمیان یہ بحث ہے، لیکن سارے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ فرقہ واریت جو ہے یہ تم نے تباہی مچا دی اس حوالے سے، اور اصل دین کے اوپر، اصل روح جو میں آگے بات کروں گا اس کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی۔ حضرات ذرا آپ گمان کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک دور آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کی تلاوت رسم کے طور پر کی جائے گی، ان کی مساجد تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، ان کے علماء آسمان کی چھت تلے شریر ترین لوگ ہوں گے، انہی سے فتنہ ظہور پذیر ہوگا اور انہی کی طرف لوٹ جائے گا۔ آج پورے عالم اسلام میں یہ جو انتشار ہے، یہ جو فرقہ واریت ہے، اس کی بنیاد پر قتل و غارت، ذرا آپ گمان تو کیجئے۔ مثلا یہ شیعہ سنی پولیٹیکل جھگڑا ہے، سب کو پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معاملہ حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہوا، تو اس پولیٹیکل جھگڑے میں لاکھوں لوگ اس وقت، یہ جو شام کی اور یہ جو جنگ جاری ہے، ایک کا پروردہ جو ہے وہ سعودی عرب ہے اہل سنت کا، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایران ہے، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ یہ دیکھیں یہ فروعات کی بحث نے کس طرح تباہی مچائی ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ فروعات کی بات نہیں، ذرا اصل دین کی بات کرو کہ نیکی تو اس کی نیکی ہے کہ جو واقعتاً اللہ پر ایمان لایا، اس نے اللہ کو اس کی ذات کے اعتبار سے، اس کی صفات کے اعتبار سے، اس کے افعال کے اعتبار سے، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہر معاملے کے اندر میرے اللہ کی چاہت کیا ہے، میرے اللہ کی مرضی کیا ہے،
میرا اللہ مجھ سے جو وہ کیا چاہتا ہے، اور آخرت کے اس اجر کی امید پر اور اللہ سے ڈر کی وجہ سے کوئی گناہ کو چھوڑتا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اور اس کے ساتھ یہ کہ اللہ کے ملائکہ برحق ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی لے کر آئے یا کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جیسے ہمیں اختیار اور ارادہ دیا گیا ہے۔ اور اللہ والکتاب، اور اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں، تورات، زبور، انجیل، سارے انبیاء پر صحف موسیٰ و ابراہیم سب برحق ہیں، اور قرآن مجید ان پر ایمان بھی لاتا ہے، اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ ہاں اس میں جو اپنا تحریفات ہیں، اس قرآن کے الفاظ کو بھی اللہ نے محفوظ کر لیا، اور اللہ کے سارے نبی سچے نبی ہیں، ہم سب کی جب وہ تصدیق کرتے ہیں، وآت یعنی اعتقادات مضبوط جڑ ہے، پھر اس کے بعد وآت المال علی حبی ہی، کہ خالی ایمان کا پھر فوراً بعد جو وہ اظہار ہے، حب دنیا کی نفی، مال کی نفی، ساری خرابی کی بنیاد کیا ہے؟ مال برا نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، مال کی حد سے بڑی ہوئی محبت یہ بری ہے کہ جس میں آپ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیں، مال کو کماتے وقت اور خرچ کرتے وقت ان حدود کے کنجوسی سے بچتے ہوئے اور اسراف سے، فضول خرچی سے بچتے ہوئے اعتدال کی راہ کے اندر جو وہ چلنا اور مال کا حق ادا کرنا۔ وآت المال علی حبی ہی، مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں، یا مال کو خرچیں کرتے ہیں کہ مال میں بڑی اٹریکشن ہے، اس کی اٹریکشن کے باوجود اس کو جب وہ خرچ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، اور راہ چلتے مسافروں میں، اور اگر کوئی سوال کر لے مانگنے والے، اور گردنیں آزاد کرنے کے اندر، تو یہ مال کو خرچ کرنے کی ترتیب بھی خود قرآن نے بتائی ہے۔ ہم مساجد بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں اور دیگر، نہ آپ دیکھیں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس طرح پانی کا ایک چشمہ بہتا ہے نا، تو وہ قریب کے گڑھوں کو پہلے سیراب کرتا ہے، بعد والوں کو بعد میں سیراب کرتا ہے۔ لہذا قرآن مجید نے سب سے پہلے ذوی القربہ کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ سب سے پہلے رشتہ دار تمہاری ذمہ داری ہیں، تمہاری اولاد، تمہارے والدین اور تمہارے خونی رشتہ دار، یہاں سے شروع کرنا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ وہ صدقہ جو تو اپنے ایسے رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے جو تیرے ساتھ دشمنی کرتا ہے، یعنی وہ تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، لیکن تو سمجھتا ہے کہ یہ مستحق ہے، میرا چچا زاد ہے، خالہ زاد ہے، مجھے پتا ہے یہ میری خالہ ہے، میری پھپھو ہے، میری چاچو ہے، آپ کو پتا ہے، وہ جو مرضی کرے، یہ رشتہ داری ون وے ٹریفک ہے۔ اور نبی سے فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے کہ اس نے ایک تو اپنی انا کو مارا، صلہ رحمی، اور دوسرا اس نے صدقہ ادا کیا۔ تو اللہ کا قرآن بالکل واضح ہے کہ جب آپ خرچ کریں تو سب سے پہلے رشتہ دار ہیں، اس کے بعد یتیموں کا تذکرہ ہے، پھر مسکینوں کا، پھر مسافروں کا، اور اسی طرح گردن آزاد۔ اس کی تفصیل کیونکہ میں آگے جانا چاہتا ہوں، وقت مختصر ہے، تو اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ خرچ کی ترتیب بھی اس نے بتا دی، اور ساری اس کی تفصیلات سے پورا قرآن مجید، اگر میں کہوں کہ اس آیہ مبارکہ کی تشریح ہے، سارا قرآن مجید اعتقادات میں، اور پھر اس کے بعد یہ خرچ کے معاملے کے اندر اعمال کے ساتھ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کیا اس نے اور زکوٰۃ کو ادا کیا۔ حضرت نماز حقوق اللہ کا سمبل ہے، بندے اور اللہ کے درمیان جتنی عبادات کا میٹرز ہے اس میں سمبل ہے حقوق اللہ کا، بندے اور اللہ کا جو تعلق ہے، اور عبادات کا مغز جو ہے وہ نماز ہے۔ لہٰذا قرآن مجید اس پر جب زور دیتا ہے، اور کوئی انسان اللہ کا پسندیدہ انسان نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کے ساتھ تو تعلق رکھتا ہو لیکن مخلوق خدا سے بے نیاز ہو۔ تو زکوٰۃ مخلوق جب حقوق العباد کا استعارہ ہے کہ بندوں کے معاملات اللہ کی مخلوق کے اوپر جب وہ خرچ کرتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں آت المال علی حبی کا ذکر پہلے آیا ہے، اور زکوٰۃ جو فریضہ ہے، یعنی فریضہ زکوٰۃ کے بغیر تو آپ کا مال پاک ہی نہیں ہوتا،
لیکن صرف آپ کہیں کہ میں نے زکوٰۃ نکال دی اور ایک رشتے دار جو ہے اس کو لاس ہو گیا، قید پڑ گیا، فاقے آ گئے، زلزلہ آ گیا، ایمرجنسی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید نے خرچ کی جو مدات ہے، کبھی وہ کہتا ہے اللہ کے رسول یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کہہ دو جو ضرورت سے زائد ہے۔ کبھی کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ کے اندر خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اور کبھی وہ کہتا ہے کہ جب وہ ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ جب کرتے ہیں تو وہ خود ضرورت مند ہوتے ہوئے خود بھوکے رہ لیتے ہیں اور دوسرے کو جو کھلا دیتے ہیں۔ اب یہ نیکی کے مدارج ہیں، اور کوئی ایسا ردی مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ مت کرو، خدا نہ خواستہ تمہیں لینا پڑ جائے تو تم منہ پھیر دو۔ جھوٹا کھانا، آؤٹ آف فیشن کپڑا نیکی ہے، لیکن ایسی نیکی کہ کبھی تم پر وقت آئے تو تم منہ پھیر جاؤ، ایسی خیرات اللہ کی راہ کے اندر رکھ۔ تو گویا زکوٰۃ کم از کم اس کے بغیر مال پاک ہی نہیں ہوتا، کنوز میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ وہ عہد و میثاق کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کرتے ہیں، اور صبر کرنے والے ہیں مالی تنگی ہو، جسمانی تکلیف آ جائے، عین حالت جنگ۔ اب آپ دیکھیں کہ علماء کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو اقامت صلاۃ تک کی بات ہے، ایتاء زکوٰۃ تک، یہ ایک اس میں فعل کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور جہاں پر عہد و میثاق کا ذکر آیا قرآن مجید نے، جب وہ گرامر کے اصول کے مطابق، اب یہ اس کو اس میں صفت اور اس میں فاعل کے طور پر ذکر کیا کہ عہد و میثاق کو پورا کرنے والے۔ مقصد کیا ہے کہ یہ معاملہ خاص ہے، نماز روزے کی بنیاد پر ہمیشہ دنیا کے اندر اعتقادات اور اعمال کے حوالے سے بہت زور دیا گیا ہے، اور زوال کے زمانے کے اندر بھی اس کو کرنے والے کچھ نہ کچھ لوگ موجود رہتے ہیں، لیکن جس پر جب وہ زور ہے وہ انسان کا اخلاق اور کردار ہے جو اس کے نتیجے کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ یہ اخلاق، یہ کردار، یعنی آپ دیکھیں کہ اعتقادات کا ذکر آیا، اور جب وہ اعمال کا ذکر آیا، اور اب اس کے بعد معاملات اور اخلاق کی بات آ رہی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا، یہ کوئی اس کے لیے مضبوط ارادہ چاہیے اور بڑی تربیت چاہیے، پھر کہیں جا کر یہ ساری آپ کی جو عبادات اور اعتقادات ہیں وہ کردار کا روپ اختیار کرتی ہیں۔ تو کردار اصل دین ہے، روح دین ہے۔ یہ کردار کے اوپر آ کے تو اس میں صفت یعنی عزم بالجزم کے طور پر، خاص طور پر اس کا جب وہ قرآن مجید ذکر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی آدمی یہاں پر اگر صرف عہد و میثاق کا ذکر کیا گیا جو کردار کے حوالے سے اور اخلاق کے حوالے سے جو بات ہے، تو اس حوالے سے قرآن مجید نے صابرون کی بجائے صابرین استعمال کیا۔ میں گرامر کی بحث میں نہیں پڑھ رہا، صرف آپ کو مغز بتا رہا ہوں کہ یہ جو معاملات اور عہد و میثاق جو پورے کا پورا دین ہے، اوفو بالعقود، اپنے عہد و میثاق کو پورا کرو۔ یہ مسلمان ہونا کیا ہے؟ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، بھئی یہ پورا دین ہے۔ اللہ کے ساتھ عہد الست پیدا ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ کے آپ نے خود جب اسلام کا اظہار کیا اور اللہ سے کمٹمنٹ کی، اور پھر اس کے بعد یہ نکاح، یہ طلاق، یہ بیع شراء، معاہدات انفرادی، اجتماعی، بین الاقوامی، یہ سارا کا سارا دین قول و قرار کا اور عہد و میثاق کا اور معاہدات کا نام ہے۔ تو جب کوئی عہد کر لیتے ہیں، جب کوئی بات کر لیتے ہیں، کوئی وعدہ کر لیتے ہیں، کوئی قول و قرار کر لیتے ہیں، تو اس پر پورا اترنے والے ہیں۔ اور یہ جو کردار اور اخلاق ہے، آپ ذرا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پر بعد میں فائز ہو رہے ہیں، تو جب پہلی دعوت ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم مانو گے کہ پہاڑی کی بیک سائڈ کے اوپر ایک لشکر تم پر حملہ؟ فرمایا ہم تو آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ صحابہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ آپ کبھی جھوٹ بولیں گے، کبھی آپ امانت کے اندر جب وہ خیانت کریں گے۔ یہ ہے اخلاق اور کردار۔ حضرات، قرآن مجید یہ توجہ دلانا چاہتا ہے، تمام علماء نے لکھا ہے کہ یہاں متکلم یہ چاہتا ہے
گفتگو کرنے والا کہ یہ بات خاص طور پہ ہے جس کا نام اخلاق اور کردار ہے، اور پھر اس میں کسی بات کے اوپر اس طرح ڈٹ جانا، کمٹمنٹ کہ آپ کی جان چلی جائے، آپ کا مالی نقصان ہو جائے، عین اس کے لیے جنگ کرنی پڑ جائے، لیکن اس میں ڈٹ جانے والے، صبر عربی لغت کے اندر کہیں بھی کمزوری کے معنی کے اندر نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی بڑا حاجی اور نمازی ہے لیکن وہ وعدے کا جھوٹا ہے، اس کا کوئی اخلاق اور کردار نہیں ہے۔ آج ہمیں جو پوری دنیا کے اندر مار پڑ رہی ہے نا، وہ ہماری نمازوں اور عبادات کی وجہ سے نہیں پڑ رہی کہ ہم کو نمازوں کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں، یا اعمال کرنے والے بڑے نیک لوگ ہیں، گناہ سے بچنے والے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا کریکٹر کیا ہے؟ حضرت یہ کریکٹر ہے کہ بر صغیر کے اندر جو علماء اور صوفیہ آئے تھے، ان کو دیکھ کر یہ سارے کے سارے لوگ جب وہ مسلمان ہو گئے۔ پوری تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ آپ کا یہ جو مالدیپ ہے، یہ جو انڈونیشیا ہے، یہ جو ملائیشیا ہے، تاریخ میں یہاں پر کبھی جنگ نہیں ہوئی۔ یہاں عربوں کے تاجر آئے تھے، صادق اور جب وہ امین، ایسے انہوں نے تجارت کی ہے جس کے نتیجے کے اندر سارا ہی وہ اخلاق اور کردار، یہ جو کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، یہ چلتا پھرتا جو قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ نے گواہی دی ہے۔ وہ اللہ کے بندوں، اس اخلاق اور کردار کی وجہ سے لوگوں کو آپ کی نمازوں، ایون کہ آپ کی زکاتوں سے کیا لینا دینا ہے؟ اگر آپ معاملات کے اندر جھوٹے ہیں، آپ بد اخلاق اور بد کردار ہیں، آج پوری دنیا ہمارے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ملٹی نیشنلز کا کیا معاملہ ہے؟ جاپان کا کپڑا خریدے، آپ اس پر لکھا ہوا ہے کہ اس پر 1 میٹر ہے تو 1 میٹر ہی نکلے گا اس کا عرض، اور اپنا پاکستانی کپڑا جا کے لے لیں، انہیں کہیں جی کتنا عرض ہے، وہ کہتے ہیں 1 گز ہے، اس کو ناپو تو 2 انچ کم نکلے گا، 1 انچ کم نکلے گا، وہ کہتے نہیں ہم اس کو گز باری کہتے ہیں، ہم اس کو میٹر ہی کہتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ ہم کریکٹر کے، چاول ہمارا ہے، دبئی میں جا کے انڈیا کی مور لگتی ہے اور پھر وہ جا کے مارکیٹ کے اندر فروخت ہوتا ہے۔ آخر کیوں اندھا اعتماد کرتے ہیں یہ ملٹی نیشنل کے اوپر اور یہ نیسلے کے اوپر؟ کیوں اعتماد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو لکھا ہے اس کے اندر موجود ہے۔ آج ملاوٹ کی، رشوت کی کس پست ترین سطح کے اوپر ہم ہیں؟ کیا لینا ہے اللہ نے ہماری نمازوں سے؟ اگر ان نمازوں نے، ان اعمال نے، اس اخلاق نے ایسا کردار کہ جو کمٹمنٹ کر لی، جو زبان کہہ دی، جو کہہ دیا، پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ، اولیاء، صلحاء، ائمہ، وہ کریکٹر کے میدان کے دھنی تھے۔ اللہ کی قسم ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ حضرات، یہ قرآن مجید نے کہا کہ جب اس طرح کی بات ہو، اخلاق اور کردار کی، اور پھر اس پر ڈٹ جانے کی، خواہ جان چلی جائے، خواہ مال چلا جائے، خواہ اس کے لیے انسان جسمانی تکالیف کے اندر مبتلا ہو جائے، لیکن قوموں اور ملکوں کے اندر کمٹمنٹ نہیں ہے۔ ہمارے کیا ہے؟ زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قرآن حدیث کی بات ہے جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ ذرا دیکھیں ان پارٹیوں کے منشور، ان کے لکھے ہوئے منشور دیکھیں، ان کی پچھلی تقریریں نکال کے ان کے سامنے رکھیں کہ تم اقتدار سے آنے سے پہلے کیا باتیں کرتے تھے اور اب تمہاری یہ وہ کیا بات ہے۔ سارے کے سارے، کیا نواز شریف، کیا عمران خان، آپ دیکھیں ہم نے، اور حتیٰ کہ میں نے علماء کے بارے میں حدیث بیان کی، جب قول اور فعل کا یہ تضاد ہو تو پھر قومیں تباہ ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ، اعتقادات، اعمال، معاملات، اور پھر اس کے نتیجے میں حسن اخلاق اور کریکٹر، اس کے اندر جب چیز ڈھلتی ہے تو یہ اصل دین ہے۔